وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ تمہارا خدا، تمہارا الہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ، ایک ہی خدا ہے، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس کے جو کہ رحمان رحیم ہے، ایک ہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ جس شرک سے اور جس کفر سے ہم کو ان دنوں میں ایک واسطہ ہے جو اس وقت کی تہذیبوں کے اندر کھل کر بول رہا ہے، اس کا نام کیونکہ الہات ہے، خدا کا انکار ہے، خدا کو سرے سے کسی بھی حیثیت میں نہ ماننا، یہ مت ہے۔ کئی وہ جو ہے نا، خدا دنیا میں کم نہیں ہے، خدا بہت گھڑے گئے ہیں، اتنے گھڑے گئے ہیں کو مطلب ہے ایک ملبہ ہے خداؤں کا، ظاہر ہے مطلب جھوٹے خداؤں کا ایک ملبہ ہے۔ یہ جتنی تہذیبیں اندھی پڑی ہیں اپنے خداؤں کے ساتھ اندھی پڑی ہیں، اتنے معبود پوجے گئے ہیں دنیا میں، بتاؤ کسی کا نام یاد ہو کسی کو؟ ہر تہذیب اپنے خداؤں کے ساتھ دفن ہوئی اور سارے خدا دفن ہوتے رہے، اتنے پوجے گئے، کسی کوئی ایک جو ہے وہ نہیں رہا، ایک ہے صرف، ہر تہذیب میں وہ سب سے اوپر ہے۔ مطلب ہے جو ہمارا یہ جو روایتی شرک ہے اس کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ان ساروں کو فارغ کرو، ان ساروں کو ہٹاؤ، بس وہ ایک ہے۔ البتہ یہ ساری تہذیبیں، یہ ساری ملتیں، انسان وہ یورپ کا ہو، انسان وہ جنوبی امریکہ کا ہو، شمالی امریکہ کا ہو، وہ آسٹریلیا میں بسنے والا انسان ہو، انسان جو ہے ازل سے ابد تک، آج تک ایک وہ ہے، وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ اپنے بے حد و حساب اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے ریفرنس کے ساتھ وہ ایک ہی ہے۔ تو بھائی جو تھے نا، جو گھڑے گئے تھے، وہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے ایک، البتہ وہ شروع سے لے کر آخر تک وہ اپنے اسی ریفرنس کے ساتھ، وہ پرانے اینشنٹ انڈیا میں کوئی فلسفی اس کو کہتے ہیں یا حکیم، کوئی خدا پرست انسان حکایات میں بیان ہوتا ہے کہ بادشاہ کا مصاحب تھا اور حکمت کے لیے بادشاہ وہ کی مصاحبت رکھتا تھا، تو کہنے لگا کہ اب اس حکیم سے کہ مجھے کوئی خدا کا ثبوت دو، کہتے وہ ہنسا، کہنے لگا بادشاہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ مطلب ہے وہ ہم نے کہا کہ جو گھڑے گئے تھے وہ تو آتے جاتے رہے ہیں، تو یعنی ہر ایک ہی اس کے بارے میں پوچھتا ہے، حتیٰ کہ تم اے ملحدو اس کے بارے میں بحث سے تو تم بھی مستغنی نہیں ہو، تاکہ تمہارا جو نام پڑا ہے ملحد، اس کو نہ ماننے والے، اللہ اکبر، مطلب ریفرنس تمہارا بھی اس کے ذات ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ نحوست ہے یا وہ بد نصیبی ہے کہ تمہارا تعارف یہ ہوا کہ اس کو نہ ماننے والے، لیکن یہ ہے کہ ریفرنس تو ہوا نا، وہ جو غالب کہتے ہیں نا کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سے، وہ بھائی مطلب مانتے تو اس معنی میں مطلب کون ہے وہ خدا؟ تو ہر ایک کا موضوع کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا میں ہے ایسا کہ خدا اس کا موضوع نہ ہو؟ نہ ماننے والے بھی مطلب ہے کہ چین سے نہیں بیٹھتے، سبحان اللہ۔ تو وہ ہستی ہے جس کے وجود نے امپوز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو عقول پر، عقول اس کے نیچے دبی ہوئی ہیں، نکل نہیں سکتی ہیں، ہر قوم، ہر تہذیب اس کو جو ہے وہ مانتی ہی آئی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمہاری جو ہے نا یہ آنکھیں اور کان یہ کل کائنات کو جاننے کے ذرائع ہوں، بہت بڑے ذرائع ہیں، تو کچھ جو ہے تمہارے اندر جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے کوئی ایسی چیز جو کہتی ہے کہ وہ ہے، اور سب سے بڑی چیز وہی ہے، اور یہ ہے کہ بے حد و حساب جو ہے دنیا کے اندر تبدیلیاں ہوئی، لیکن اس چیز کو کوئی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں کر سکا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، تو وہ بولتی ہے وہ انسان کے اندر، وہ جیسے ہی آنکھ کھولتی ہے یہ سورج چڑھا، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ آسمان ہے، تو کو بچے سے لے کر وہ چھوٹا بچہ جو ہے کس نے بنایا ہے؟ سبحان اللہ، کون چلاتا ہے اس کو؟ تو یہ ہم نے کہا کہ تمہارے ان 5 سینسز سے بڑی چیز وہ فطرت ہے جو اس انسان کے اندر بولتی ہے، اور وہ بولنے سے کبھی نہیں رکی ہے۔